حج قریب ہونے کے باوجود آپ مکہ معظمہ سے کیوں نکل پڑے؟ اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام کی اصرار کو قبول نہ فرمانے کا سبب کیا تھا۔ ظاہری وجہ تو وہی تھی جو حضرت امام نے فرزوق سے بیان فرمائی، اور حقیقت میں شہادت کی کشش کھینچ رہی، یہ حقیقت ہے۔ اب آئیے کربلا جانے والے افراد اور کربلا جانے والے اہل بیت وہ کون کون تھے، کتنے تھے؟ اس سفر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے تھے، 3 بیٹے۔ اس کے حضرت امام حسین کے 3 بیٹے ہمراہ تھے۔ ایک حضرت علی اوسط جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں، یہ حضرت کون ہے؟ یہ زین العابدین یہ شہر بانو کے وطن سے تھے۔ زین العابدین کون ہے؟ شہر بانو کے وطن سے، یعنی دوسری بیوی کے وطن سے تھے۔ اس وقت ان کی عمر بعض روایتوں میں 22 سال آئی ہے، بعض روایتوں میں بعض لوگ علماء نے 12-13 سال کی عمر بھی بتائی ہے، لیکن یہ علی اوسط ہیں، ان کو علی اوسط کہا جاتا ہے۔ اوسط کا معنی ہے منزلہ، درمیانی۔ اس کو ہمارے یہاں کی زبان میں منزلہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بڑا، منزلہ، چھوٹا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ اوسط ہے، درمیانی، امام زین العابدین، کیونکہ ان کا نام بھی علی ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ علی ہے، مگر پہچان کے لیے اوسط کہا، علی اوسط یعنی، اور زین العابدین ان کا لقب ہے، یعنی عابدوں کی زین ہے، یہ لقب ہے ان کا۔ اور بعض لوگ مطلب یعنی علماء 22 سال 13-12 سال کی عمر بھی بتائی ہے، اللہ اس کا رسول بہتر جانے، مگر وہ بیمار تھے، ان کو بخار تھا، بالکل بیمار تھے۔ اور آپ کے دوسرے صاحبزادے ہیں علی اکبر تھے، جو یعلا بنت ابی مرہ کے وطن سے ہیں۔ یہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، یعلا۔ کیا نام ہے؟ یعلا۔ حسین کو جو جانتے ہیں، حسین کے خاندان والوں کے نام ہم کو نہیں یاد آتے اور نہ پہچانتے ہیں، یاد رکھ لیجئے۔ یہ ایک بیوی ہیں شہر بانو، جو ذکر ان کا سب سے زیادہ ہوتا ہے، حضرت یعلا کا کم ہوتا ہے۔ اور یہ علی اکبر کی ماں ہے، ان کی عمر 18 برس کی تھی، بعض روایت سے 19 سال بھی آئی ہے۔ یہ کربلا میں شہید ہوئے، علی اکبر، انشاءاللہ واقعہ آگے آئے گا۔ امام عالی مقام کے تیسرے فرزند ہیں جنہیں علی اصغر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ علی اصغر، چھوٹا علی، یعنی بڑا علی، منزلہ علی، چھوٹا علی۔ اب ہمارے یہاں یہ بھی نام رکھتے ہیں، پہلے کے نام بھول جاتے ہیں، بڑا ہے تو رے بڑے، منزلہ ہے تو منزلے، چھوٹا ہے تو چھوٹے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ ہاں، تو ہم کو حوالے یہاں سے ملتے ہیں۔ کیا ہیں حوالے؟ یہاں سے ملتے ہیں۔ میں نے شہر جموں میں دیکھا ہے کئی لوگوں کو نام ایک ہی ہے، سب بھائیوں کے نام ایک ہی ہوتے ہیں، مگر بڑا، منزلہ، چھوٹا، ننھا، اس طرح کے نام حوالے دے کر بلاتے ہیں پہچان کے لیے۔ تو بہرکیف ان کی والدہ قبیلے بنی خزاعہ سے تھیں، ان کا نام نہیں آیا ہے، یہ قبیلے خزاعہ سے تھی، بنی خزاعہ سے۔ کون؟ علی اصغر کی ماں۔ تو معلوم یہ ہوا حضرت امام علی مقام کی کتنی بیویاں ہیں؟ 3 بیویاں ہیں۔ ایک قبیلے بنی خزاعہ سے ایک تھیں، اور ایک یعلا بنت ابی مرہ تھیں، اور ایک شہر بانو تھی۔ اور شہر بانو ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی، ان کے پیٹ سے حضرت زین العابدین ہے۔ امام علی مقام کے تیسرے فرزند علی اصغر ہے، وہ شیر خوار بچے تھے آپ کی، اور ایک بیٹی تھی، اور نام تھا سکینہ۔ کیا نام تھا؟ سکینہ۔ یہ بھی سمجھ لیں، اس کو ہم بعض اکثر لوگ سکینہ 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 بلاتے ہیں۔ سکینہ کے کئی معنی ہیں، سکینہ نہیں، نام ہے سکینہ۔ کیا نام ہے؟ سکینہ، سکینہ نہیں ہے۔ ہاں، قرآن مجید کے اندر سکون سے زبر، کہیں زبر کہیں اس کے ساتھ دیا گیا ہے، لیکن بولنے میں نام کیا ہے؟ سکینہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ حضرت امام حسین کی بہت پیاری بیٹی تھی، اور ان کی نسبت، یعنی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ شادی ہوئی، امام قاسم دلہا ہے، یہ دلہن ہے، رمے گئے، ایسی طرح کی چھوٹی چھوٹی کتابوں کو پڑھ لیتے ہیں جو کہانیاں بنا کر لکھ دیتے ہیں،
اور اکثر عورتوں میں اکثر اس میں یہ بات مشہور کہی جاتی ہے کہ نسبت ہو چکی، مطلب یعنی شادی ہو چکی ہے، امام قاسم دلہا ہیں، یہ دلہن ہیں، جیسے نظم کے طور سے لکھا ہے، رو رو کر کہتی تھی پالی سکینہ، مگر یہ بات بالکل غلط ہے، شادی نہیں ہوئی تھی، نکاح نہیں ہوا تھا، صرف یعنی نسبت رکھی تھی کہ سکینہ کی نسبت قاسم کے ساتھ ہو، یہ بات طے ہوئی تھی، اور صرف طے ہوئی تھی، نہ شادی ہوئی نہ منگنی ہوئی، صرف بات طے ہوئی تھی، یعنی سمجھا تھا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 7 سال کی تھی، سکینہ کی عمر کیا تھی؟ 7 سال کی تھی۔ ان کی والدہ امراء القیس ابن عدی کی دختر قبیلے بنی کلب سے تھی، یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھ لیں۔ یہ کون؟ حضرت قاسم کے ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت قاسم کی بات بتا رہا ہوں میں، تو ان کی والدہ امراء القیس ابن عدی کی دختر قبیلے بنی کلب سے تھی۔ ان کا عقد حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور کربلا میں حضرت قاسم کے ساتھ ان کے نکاح ہونے کی جو روایت مشہور ہے وہ بالکل غلط ہے۔ ان کے ساتھ آپ کی صرف نسبت ہوئی تھی، عقد نہیں ہوا تھا۔ اب یہ بھی یاد رکھ لیں۔ اب یہاں ایک اور بات آ گئی، اور یہ سکینہ جو 7 سال کی عمر تھی، اور وہ بھی ان کی والدہ امراء القیس ابن عدی کی دختر قبیلے بنی کلب سے تھی، تو معلوم یہ بھی ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بلکہ 4 بیویاں تھیں۔ کتنے تھی؟ ہاں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں آپ کی ہمراہ تھیں، ایک شہر بانو، دوسری حضرت علی اصغر کی والدہ، 2 ہمراہ تھیں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 نوجوان بیٹے، جو امام حسین کے بڑے بھائی ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن مصطفیٰ، ان کے 4 نوجوان صاحبزادے بیٹے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں تھے، جو کربلا میں ساتھ رہ کر شہادت پائی۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹے، یعنی امام حسین کے، یعنی امام حسین کے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے 5 فرزند، یعنی یہ حضرت فاطمہ سے نہیں ہیں، پھر میں نام بتاؤ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے 5 فرزند، حضرت عباس بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت محمد بن علی، اور حضرت جعفر بن علی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں رہے، پھر وہ شہادت پائی۔ اب حضرت عقیل کے فرزندوں میں سے حضرت مسلم تو حضرت امام کی کربلا پہنچنے سے پہلے ہی کوفے میں شہید ہوئے، اور 3 فرزند حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت جعفر امام کے ہمراہ کربلا میں حاضری دی، کربلا میں ساتھ تھے، یعنی عقیل کے بیٹے، یعنی مسلم کے بھائی، یعنی چچا زاد بھائی حضرت امام حسین کے چچا کے بیٹے، مطلب کربلا میں ان کے ساتھ رہ کر شہادت انہوں نے بھی پایا۔ اور حضرت جعفر طیار کے 2 پوتے، حضرت جعفر طیار حضرت علی کے بھائی، جعفر طیار کے 2 پوتے، حضرت محمد اور حضرت عون محمد کہا جاتا ہے، حضرت امام